السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک موزے پاؤں میں پہنے رہیں ان پر مسح کرتے رہو۔ مہاجرین و انصار کے موزے پھٹے پرانے پیوند لگے ہوتے تھے۔ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر موزے یا کسی دوسری چیز میں جو پاؤں میں پہنی ہوئی ہے کسی قسم کا چھوٹا یا بڑا سوراخ ہو جائے جس سے قدم کا تھوڑا یا زیادہ حصہ نظر آ رہا ہو تو ان سب صورتوں میں مسح جائز ہے، بشرطیہ کہ وہ پاؤں میں پہنے ہوئے ہوں۔ سفیان ثوری، داؤد، ابو ثور، اسحاق بن راہویہ اور یزید بن ہارون کا یہی مسلک ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پھٹے ہوئے موزے پر خف کا لفظ بولا جاتا ہے، مسح جائز ہے۔ اسی طرح جرابیں جب تک گرد و غبار سے بچاؤ اور سردی سے تحفظ کا کام دیتی ہیں ان پر مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے جرابوں پر مسح کرنے کے بعد انہیں اتار دیا تو اس کا وضو صحیح رہے گا، اسے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسح اللہ کی طرف سے سہولت اور رخصت ہے۔ اسے خود ساختہ شرائط سے مشروط کرنا عقل و نقل کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ وضو کیا تو جوتوں پر مسح کیا، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور جوتوں کو اتار کر نماز ادا کی۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں موزے اور پگڑی پر مسح کرنے والا اگر ان کو اتار دے یا مدت مسح ختم ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی اس پر دوبارہ سر کا مسح اور پاؤں کا دھونا واجب ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے۔ نیز مسح کے بعد سر کے بال مڑوا دینے کی صورت میں جمہور اور امام احمد کا یہی مذہب ہے۔ جن روایات میں موزے اتارنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کا ذکر ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔